بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اسلامی تاریخ میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ پورے عالم میں شرک اور بت پرستی کی بنیاد پا گئی۔ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام کو شمار عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ اور فرات کی وادی کے درمیان عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 43 آیتوں میں یا 43 مقامات پر آپ کا ذکر کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ، سورہ نساء آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ جب ان کی اولاد نہ ہو، یعنی اگر بیوی کی اولاد نہ ہو، بیوی کا جو فوت ہو گیا تو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے خامد کو آدھا حصہ ملے گا، باقی دیگر جو مستحقین ان کو جائے گا۔ اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، اور تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، وضو کا پانی کیسا پینا چاہیے، یعنی وضو کا بچا ہوا پانی کیسا پینا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے والد سیدنا علی نے وضو کیا اور وضو کے بعد جو پانی بچا تھا وہ کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب سے دیکھا تو کہنے لگے، یعنی میرے والد سیدنا علی کہنے لگے تعجب کی کیا بات ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ وضو سے بچا ہوا پانی اور زمزم سبیل پر کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے۔ ایک فضیلت والا عمل، کوئی نیکی کرے یا کوئی بھلائی کا معاملہ کرے تو اس سے شکریہ کن الفاظ میں ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا پھر اس نے بھلائی اور نیکی کرنے والوں کو جزاک اللہ خیرا کہا تو گویا اس نے شکریہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی سب سے بہتر نیکیوں پر شکریہ کا الفاظ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی گواہی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بات کو دہراتے تھے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اہم بات ہے، یہ لازمی اور ضروری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، ایک مرتبہ کہا، پھر کہا، پھر کہا۔ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جب تک آدمی توبہ نہ کرے تو معاف نہیں ہوتا۔ ظلم عظیم اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والے کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ شرک کرنے والے کو گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل سے شرک چھوڑ نہ دے۔ ٹھیک ہے، تو جھوٹی گواہی دینا میرے علی سے مسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، جسے ہم احتیاطی تدابیر کہتے ہیں، ایڈوائز سے وقایا کہتے ہیں، پرہیز کرنا، جسے ہم کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی ایسی وسائل ایسے اسباب اختیار کرنا جس کی وجہ سے ہم ممکنہ نقصان سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، اور جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزیں یعنی پانی کا جو
مشق ہوتی ہے اس کا منہ بند کیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، یعنی جو برتن خالی ہوگا اس میں وبا آ جائے گی جس سے آدمی بیمار ہو جائے گی۔ بس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے وہ وبا اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں شریعت نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، رات کو برتن دھیان دینے کا حکم دیا ہے کہ رات کو ایسے جراثیم کی وجہ سے یا ایسی چیزوں سے جس سے آدمی کی بیماری کا خطرہ ہو، آدمی کی صحت کا خطرہ ہو، اس سے بچے رہیں۔ آج تو کوئی کرنا لازمی ہے، کیونکہ اخباروں میں ہم نے پڑھا ہے یا مختلف ذرائع ابلاغ پر آ رہا ہے کہ ہمارے ضلع میں ڈینگی کی وبا عام ہو گئی، ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو ایسے کیسز سامنے آئے ہیں، اس کے لیے مناسب تدابیر ہیں۔ مثلاً پہلے ہمارے بڑے کیا کرتے تھے کہ گھروں میں دھواں وغیرہ کاٹ دیتے تھے، بھوسے وغیرہ کیا کسی چیز کے جیسے مچھر وغیرہ بھاگ جاتے تھے۔ اسی طرح گوگل ہربل یہ چیزیں لا کر ان کی ڈھونڈی دے دیا کرتے تھے۔ چل ابھی گوگل ہربل لانا مشکل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر چھوٹے ہیں، جا کے جو ہے نا پین خراب ہو جائے گا، گھر سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے تو چارپائیاں اور کھٹیں ہوتی تھی، لیکن ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بیڈ سوفے وہ جو ہے نا خراب ہونے کا خطرہ ہے، گھر میں کاٹ کرے تو چلو کبھی احتیاطی تدابیر یہ کر لینا کہ یہ جو کڑوا تیل ہوتا ہے نا تارا میرا کا، یہ لگانے سے بھی مچھر نہیں کاٹتا۔ اسی طرح اور بازار میں ایبٹ کا ہاسپٹل ملتا ہے، ایک دوائی کی کمپنی ہے، وہ لگا لیں تاکہ ہم ایسی بیماریوں سے یا ایسے مچھر کے کاٹنے سے بچ جائیں جس کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ آل عمران آیت نمبر 130، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ سود اتنا سا ہو چاہے اتنا سا ہو، گند گند ہے، گند مکھی چھوٹی سی ہو گند ہے، بھینس پوری بڑی ہوئی اوپر بھی گند ہے، گند گند ہے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں، ٹھیک؟ سود سود ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، کسی بھی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت ہو۔ سود کے بارے میں جو مسائل آپ اپنے نزدیک کی علماء سے پوچھ لیں، یہ سود اور یہ حرام ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکے ہیں۔ ہم دن ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، آپ ناسک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جنہوں نے پولیس کا معاملات زیادہ ہو گئے، پولیس کی زیر حراست ملزم ہلاک ہو رہے ہیں، پولیس کی زیر حراست ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، عدالت میں کیس ہے جنہوں کا بندہ مار دیا جاتا ہے، تو لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ شور ہوا کہ اصلاحات ہونی چاہیے، اصلاحات ہونی چاہیے، یہ کیا جائے وہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے، ایک مضمون لکھا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ جتنے مرضی بندوبست کر لیں، جتنی مرضی آپ کیمرے لگا رہے ہیں، چاہے موبائل کھانوں میں لے جانا بند کر دیں، چاہے حتیٰ کہ لوگوں کی جیب میں خالی کرا کر کھانوں میں بھیجنے شروع کر دیں، جب تک حرام نہیں بند کریں گے، حرام جن کی رگوں کا رچ بس گیا ہو ان کے اوپر کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی، بنیادی وجہ یہ ہے۔ اس طرح سود عام ہو جاتا ہے تو لوگوں کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتوں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، عزتیں اچھالی جاتی ہیں، جان لینا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ یہ سود جیسا کہتے ہیں کیا ہوگا، یہ کئی ہزار برائیوں کی، کئی ہزار فسادات کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارا رب جی، ہمارا کہنا سننا آپ اپنے آپ قبول فرمائیں۔ اللہ جی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ برحمتک و منک و جودک و کرمک یا اکرم الاکرمین، آمین۔